وہاں جو چاہے سو دیکھیں، وہاں اپنے آپ کو دیکھنا کہ میں اپنے آپ کو روک پاؤں گا اس سے کیا؟ رات کے اندھیرے میں ویڈیو کالنگ چلے گی اور کس سے کیا بات ہو رہی ہے ڈر کسی کا نہیں، اس وقت اللہ کے ڈر کی وجہ سے انسان نے اپنے آپ کو روک لیا۔ جناب مولانا دکان پر بیٹھ کر کے آدمی فراڈ کر سکتا ہے، ڈر کسی کا نہیں، صرف اللہ کے ڈر کی وجہ سے دکان سے فراڈ سے آدمی بچ گیا، دفتر کی کرسی پر بیٹھ کر کے فراڈ کرنے سے بچ گیا، کسی پارک میں غلط کام کرنے سے انسان بچ گیا، صرف اللہ کے ڈر کی وجہ سے۔ اللہ کے ڈر کی وجہ سے کسی اس کام کو چھوڑ دینا جس کام کے کرنے کی رکاوٹیں کوئی نہیں تھی، یہ آسان نہیں، بہت مشکل ہے۔ اس آدمی نے یہی پیش کیا، یا اللہ میں نے تو پیمنٹ بھی کر دی تھی 100 دینار، اور عورت تیار بھی ہو گئی تھی، میری چچیری بہن تھی، اور وہ انکار بھی نہیں کر سکتے تھے، لیکن اس نے صرف آپ کا حوالہ مجھے دیا، اللہ کا ڈر مجھے پیش کیا، تو میں آپ کے ڈر کی وجہ سے اس کو نہ سمجھے اپنے آپ کو۔ اور تیسرا انویسٹمنٹ، اسی آدمی کے پاس پیسہ اس کا جمع ہے، اس نے سوچا یار بیچارے کا پیسہ میرے پاس جمع ہے، بیکار پڑا رہے گا، میں اس کو کیوں نہیں کاروبار میں لگاؤں گا، اس نے کاروبار میں لگایا، پائی کا حساب رکھا، اور اس کے بعد جب وہ آدمی آ گیا اس کے حوالے کر دیا۔ ہم اپنے معاشرے میں دیکھیں پیمنٹوں کے سلسلے میں ہمارا رویہ کیا ہوتا ہے، اور لین دین کے ہمارے معاملات کیسے ہوتے ہیں، اور سب کا دکانداریوں میں، ٹھیکیداریوں میں، دفتروں میں کیسے لان دین کے معاملات میں یہاں کے حالات کیا ہے، اور اس شخص کے بارے میں پائی کا اس نے حساب رکھا، یہ اس کا پیسہ ہے، اور اس نے نہیں کہا تھا۔ تو 3 اعمال پیش کیے، 3 اعمال پیش کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ شاہ اس مصیبت سے نکال دیا۔ بس اب اس میں میسج ہم کو سمجھنا ہے میرے بھائی، زندگی میں ایسے مرحلے آئیں گے جس میں انسان بالکل بے بس ہوگا، باہر بھی عادت آنے والی نہیں، اور اندر بھی طاقت نہیں ہوگی، یہ فرد کو بھی آئے گا اور قوموں کو بھی آئے گا، انڈیویجول سطح پر بھی آئے گا اور قومی سطح پر بھی ایسا ہوگا کہ حالات ایسے آئیں گے کہ تم کو ان مصیبتوں سے بچنے کے لیے نہ اندر سے طاقت ہوگی نہ باہر سے مدد آنے والی ہوگی، اس مصیبت سے چھٹکارا پانے کے لیے تمہارے پاس کوئی وسیلہ نہیں ہوگا، اس وقت ایک آخری وسیلہ تمہارے پاس ہے، تم اپنی زندگی کا کوئی نیک عمل اپنے اللہ کے سامنے پیش کرو، یا اللہ اب تو میں بالکل بے بس ہوں، یا اللہ ہم تو مکمل بے بس ہیں، ہمارے اندر کے حالات یہ اور باہر کے حالات یہ ہیں، اس بے بسی کے عالم میں ہمارے پاس اب نہ باہر سے مدد آنے والی ہے نہ اندر سے کوئی مدد آنے والی ہے، ڈاکٹروں نے کہا علاج کچھ نہیں، یا ڈاکٹر کہتے ہیں علاج اگر بہت مہنگا ہے، میرے پاس اتنا پیسہ نہیں ہے، ہم کو مکان بیچنا ہے، یا اللہ ہم مکمل بے بس ہے، اس بے بسی کے عالم میں ہمارے پاس بس ایک ہی حل ہے، اب اپنا کوئی نیک عمل اللہ کے سامنے پیش کرے، اور اس کے لیے کوئی نیک عمل رکھنا بھی ہے۔ چاہے انسان جب سوچے گا یا اللہ مجھے واقعہ یاد آیا، ایک شخص کی وفات ہوئی، وفات ہونے کے بعد اس کو خواب میں دیکھا اس کے استاد نے، انہوں نے کہا بیٹا کیا ہوا تمہارے ساتھ معاملہ، کہنے لگا حضرت عجیب بات ہو، میں تو حیران ہوں، میں پوچھا کیا، کہنے لگا کموڑ میں چوہا گر گیا تھا، کموڑ میں چوہا اور نکل نہیں پاتا ہے وہ، کہنے لگا میں دیکھتا رہا وہ تڑپ رہا ہے، چوہا میں نہیں انچو کو دیکھ کر ویسے بھی نفرت ہوتی، وہ انچو کموڑ میں گر گیا وہ نکل نہیں پا رہا تھا، وہ تڑپتا رہا، کہتا میں نے سوچا اس کو نکالوں گا، پھر میں نے یہاں بوری لگائی، وہ لگانے کے بعد ہاتھ لگا کر کے اس کو نکالا اندر سے، اور نکال کر کے باہر اوپر سے پانی ڈالا تو وہ دوڑ کر چلا گیا، پھر میں اپنے ہاتھ دھویا، کھا مرنے کے بعد اللہ تعالیٰ شام کی طرف سے اسی پر میں تیری مغفرت کرتا ہوں۔ علامہ ابن حجر رحمہ اللہ تعالیٰ نے بخاری شریف میں سب سے بڑی شرح لکھی ہے، ہمارے یہاں بخاری شریف کی جو شرحیں پڑھی جاتی ہیں ان میں سب سے زیادہ معرکۃ الآراء اور سب سے اونچا درجہ جو ہے جو شرح کا ہے اس کا نام ہے فتح الباری، یہ لکھنے والے تھے علامہ ابن حجر عسقلانی رحمہ اللہ تعالیٰ، وہ فلسطین کے تھے مگر زندگی انہوں نے گزاری مصر میں، اور مصر میں ان کی وفات ہو گئی ہے، اور وہ کہا جاتا ہے کہ کیا علامہ انور شاہ صاحب نے فرمایا کہ امت کی ذمہ حق تھا قرآن کی تشریح کرنا، امت قرآن کا حق ادا نہیں کر سکی، اور امت کی ذمہ حق تھا بخاری شریف کی شرح لکھنی، وہ حق علامہ ابن حجر نے ادا کر دیا۔ علامہ ابن حجر رحمہ اللہ تعالیٰ کے حالات میں لکھا ہے کہ وہ لکھ رہے تھے کیونکہ بہت بڑے محدث تھے، انہوں نے بہت کتابیں لکھی ہیں اور وہ جینیس انسان تھے، لکھ رہے تھے، قلم دوات میں قلم لگایا، اس میں میل آ گئی، مکھی آ کر بیٹھ گئی، انہوں نے سوچا اگر میں ہٹاؤں گا تو مکھی کو پینے میں حرج ہوگا، اس لیے میں نے قلم روک کر کے رکھا، جب مکھی نے بہت دیر تک وہ روشنائی پی اور جب مکھی خود اٹھ کر چلی اس کے بعد میں نے اس کو جھاڑا، پھر میں نے لکھا، اسی پر میرے بابا اپنی زندگی کا کوئی نیک عمل تیار رکھنا ہے،
کہ یا اللہ فلاں موقع پر مجھے دباؤ کسی کا نہیں تھا، آپ کے خوف کی وجہ سے میں نے یہ عمل کیا. مثلا فرض کیجیے رات کو آپ جاگ گئے، نیند نہیں آ رہی ہے. اب نیند نہیں آ رہی ہے، بجائے کہ کروٹیں بن گئے، بجائے اس سے کہ آپ موبائل کھول کر کے طرح طرح کے خرافات دیکھیں، آپ بلا مارو سب کو، اٹھ کر کے وضو کرو، وضو کر کے 2000 کا جواب یا اللہ میں نے سنا ہے رات کے اندھیرے میں آپ کی طرف سے اعلان ہوتا ہے کون مانگنے والا ہے میں عطا کروں گا. میں نے اس وقت 2 رکعت 4 رکعت نماز پڑھی، یا اللہ میں اپنے سارے کیس آپ کے حوالے کرتا ہوں، وہ ہو گئے. اس کے بعد آگے جب مشکل آئے گی تو آپ تنہائی میں کہیں یا اللہ فلاں دن رات میں جاگ گیا تھا، میری نیند نہیں آ رہی تھی، اس وقت مجھے میرے پاس کچھ بھی نہیں تھا، میں نے آخر میں یہ اٹھ کر کے 2 4 رکعت نماز پڑھی تو مجھے کسی کا ڈر نہیں تھا. اگر آپ کو وہ عمل پسند آ گیا تو میرے مسئلہ حل کر دیں. میرے جاننے والوں میں صاحب ہیں، جاننے والوں میں زندہ ہیں، وہ کوئی افسر بھی رہے ہیں، آج کل ریٹائر ہیں، اس نے مجھے اپنے واقعہ سنایا. کہنے لگا جناب میری ماں بیمار ہو گئی، ماں کو ہم اپنے گھر لائے. اب ہم اس کو باتھ روم لے جاتے تھے تو اس کو کسی آدمی کی مدد چاہیے تھی، ہیلپر چاہیے تھا. میری بہن یا میری بیوی اس کو لے جاتی تھی باتھ روم، اور باتھ روم لے جا کر زورہ پوری کر کے واپس آتے تھے. ایک دن نہ گھر میں نہ بیوی تھی نہ میری ہمشیرہ تھی، اور اس کو باتھ روم کی ضرورت پڑ گئی. تو کہتا ہے میں بیٹا تھا، اس کو لے کر گیا باتھ روم کی طرف، لیکن غلطی یہ ہو گئی کہ اس کا جو جاربند کھولنا تھا اس میں جاربند کھول گیا لیکن وہ سرخ لگ گیا. ادھر سے اس کو تقاضا ہے، وہ کہتے جلدی کرو، کہتا وہ سرخ لگا ہے وہ کھل نہیں رہا ہے. کہتا میں پریشان ہو گیا، میں کیا کروں، جب کوئی راستہ نہیں آیا تو میں نے دانت سے اس کا جاربند کھولا. یہ مجھے خود سنا رہے ہو، کہتا میں نے دانت سے اس کا جاربند کھولا اور میرے منہ میں تھوک جمع ہو گیا، اور ساتھ میں مجھے خیال آیا کہ جاربند کے ساتھ میرا دانت لگا ہے، اس کی وجہ سے میرے منہ میں تھوک جمع ہو گیا، یہ گندا تھوک ہے. پھر میں نے سوچا میں اپنی ماں کا جاربند دانت سے کھول رہا تھا، یہ تھوک جمع ہو گیا، میں اس کو پیوں گا. کہتا میں نے تھوک پیا. یہ واقعہ ہوا اس کے ساتھ، زندہ آدمی ہے میرے ساتھ. کہتے ہیں ایک دن عرض، اس کے بعد ماں مر گئی. عرصے طویل کے بعد یہ آدمی دلی جا رہا ہے، جموں میں ٹرین میں بیٹھا. جموں ریلوے اسٹیشن میں اس نے کھانا کھایا، وہ کھانا صحیح نہیں تھا. جو ہی ٹرین میں بیٹھا تو اس کو الٹیاں شروع ہو گئی. اب جب الٹیاں شروع ہو گئی، وہ کبھی باتھ روم جاتا ہے، اس کو کر رہا ہو گیا، وہ باتھ روم جاتا ہے واپس آتا ہے تو ایسے الٹیاں رکتی ہیں تو باتھ روم. کہتا ہے ڈبے کے سارے لوگوں نے یہ کون مصیبت آ گیا جب پورے کمرے. کہتا ہے میں کہتا ہوں یا اللہ معافی، یا اللہ میں کر دوں گا. کہتا ہے میں نے اللہ کا واسطہ، نبی کا واسطہ، قرآن کا واسطہ، نمازوں کا واسطہ، کوئی اثر نہیں ہو رہا ہے. کہتا مجھے اچانک خیال آیا، میں نے ایک دن کہتا ہے یا اللہ میں نے اس دن وہ جو گندا تھوک پی لیا تھا، اس تھوک کو اگر آپ کو پسند آ گیا تو میرا کالر رک گیا. کہتے جو ہی میں نے یہ کہا میری الٹیاں بھی رک گئی اور میرا وہ 10 آنے کا سلسلہ اس وقت دم رک گیا. یاد یہ موجود زندگی میں کوئی عمل تیار رکھو، اور اس کے بعد جب کبھی مصیبت آئے گی اس مصیبت میں کوئی یا اللہ میں مکمل بے بس ہوں، نہ باہر سے کوئی مدد آنے والی نہ اندر سے. وہ زندگی کی مصیبتیں تنہائیوں میں مالی اعتبار سے بھی آئیں گی، جسمانی اعتبار سے آئیں گی، گھریلو اعتبار سے آئیں گی، سماجی اعتبار سے بھی آئیں گی. فرد کو بھی آ سکتے ہیں، قوم کو بھی آ سکتے ہیں. حل اس کا کیا ہے؟ حل ظاہری اعتبار سے جو کچھ ہم کر سکتے ہیں وہ کریں، اور اس کے بعد پھر اگر نہیں کر سکتے ہیں تو ہم کہیں گے یا اللہ ہمارے پاس اس کا کچھ بھی نہیں ہے، ہم مکمل بے بس ہیں. خود میری زندگی میں ایسے واقعہ پیش آئے کہ جب مکمل بے بسی تھی، میں کہا یا اللہ کوئی حل نہیں میرے پاس سوائے اس کے یہ دونوں مریں گے. ایسی صورت حال تھی کہ میرے سامنے 2 تھے، ان کا یہ دونوں مریں گے، اس کے علاوہ کوئی حل نہیں ہے. میں کیس آپ کے حوالے کر دیتا ہوں، اور سوائے اس کے کہ دعاؤں کے اور اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے. آدھے گھنٹے میں مسئلہ حل ہوا، تینوں بچ گئے. واقعہ میں تفصیل کے ساتھ نہیں سنا سکتا. یہ اس کا تعلق یہ نہیں ہے کہ فلاں مولانا صاحب ہیں، فلاں مفتی صاحب ہیں، فلاں ولی صاحب ہیں، نہیں. اللہ ہر مخلوق اپنے ہر بندے کا اللہ ہے، ہر بندے کے ساتھ اللہ کا معاملہ نہیں ہے. وہ جو گاؤں میں 3 آدمی بیٹھے وہ کوئی اولیاء نہیں تھے، وہ عام ایمان والے تھے. ان عام ایمان والوں نے اپنا عام عمل اللہ کے سامنے پیش کیا، لیکن عمل تھا ان کے پاس، وہ اللہ کے سامنے پیش ہوا، اور پیش ہونے کے بعد اللہ نے ان کو غار میں سے نکالا. اللہ کے نبی علیہ السلام کو کہانیاں سنانے تھوڑے آئے تھے کہ تمہیں اسٹوریاں سناؤں گا میں تمہیں. اللہ کا نبی دین سمجھانے، زندگی کے حقائق سمجھانے کے لیے آئے تھے. وہ حقائق کبھی واقعہ کے روپ میں سناتے تھے. تو آج آپ نے واقعہ سنا ہے، واقعہ سننے کے بعد ہمارے میسج کیا ہو گیا کہ اللہ کی طاقت صرف ان 3 کے لیے تھوڑی ہی تھی، اللہ کی طاقت تمام مخلوق کے لیے ہے، اپنے سارے بندوں کے لیے ہے. تو جب تمہیں مشکل پیش آ جائے گی اس وقت اپنا کوئی نیک عمل اللہ کے سامنے پیش کرو اور پھر کہو یا اللہ میرا یہ مسئلہ ہے فلاں عمل کے ذریعے سے. یہ ہے اصلی وسالت. یا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ. اپنا کوئی عمل اللہ کے سامنے پیش کرو اور پیش کر کے پھر کہو کہ یا اللہ میری یہ مصیبت حل کر دیجیے. حوالہ میں نے بتا دیا، بخاری شریف میں یہ واقعہ موجود، اللہ کے نبی کا بیان کیا ہوا.
اسی کتابوں میں، اردو میں، باقی کتابوں میں، حتیٰ کہ ایک دفعہ میں نے کشمیری کتاب پڑھی تھی، کشمیری زبان کی کتاب، یہاں ایک بڑے قاری گزرے ہیں، قاری خاندان کے، مولانا رکن الدین قاری، ان کی کتاب لکھی ہوئی کوثر مسئلہ کتاب، اس میں بھی شاید یہ واقعہ لکھا ہوا، شاید، اور یہاں کسی دوسری کشمیری کتاب میں یہ واقعہ میں نے پڑھا ہے۔ بس خلاصہ کیا ہے میرے بھائیوں، زندگی میں کبھی نہ کبھی ایسے واقعات، ایسے مرحلے آئیں گے انسان مکمل بے بس ہوگا۔ اس بے بسی کے عالم میں ہمارے پاس ایک راستہ کھلا ہوا ہے، وہ یہ کہ اپنا کوئی نیک عمل اللہ کے سامنے پیش کریں۔ وہ نیک عمل ضروری ہے نیک عمل ہو، اس میں برائی سے بچنے کا عمل بھی ہو سکتا ہے۔ یا اللہ میرے دل میں خیال آیا تھا میں اس کا پیچھا کروں گا، پھر مجھے آپ کا ڈر آ گیا، میں نہیں گیا پیچھے۔ یا اللہ اگر آپ کو یہ پسند آ گیا ہو تو قبول کر لیجیے، یہ بھی عمل ہے۔ گناہ سے اپنے آپ کو بچانا خود ایک عمل ہے۔ یا اللہ میں نے پیسہ اٹھایا، پیسہ اٹھانے کے بعد مجھے خیال آیا تھا اپنے جیب میں رکھوں گا، پھر خیال آیا اللہ ناراض ہو گئے، میں نے اسے اعلان کر دیا بے کسا تم پوس، کسی کا پیسہ جس کو لے لو، میں رکھ سکتا تھا یہ پیسہ۔ یا اللہ اگر آپ کو یہ عمل پسند آ گیا ہو، اللہ تعالیٰ ہر عمل کو دیکھ رہے ہیں۔ خلاصہ یہ ہے کہ زندگی میں مشکلات پیش آئیں گی، تو مشکلات کو حل کرنے کے لیے ہمارے پاس ایک آخری بہترین ذریعہ ہے اپنا عمل اللہ کی بارگاہ میں پیش کرنا، اور اللہ کی بارگاہ میں پیش کر کے پھر اپنے مسئلے کا حل نکالنا، اور حل نکلے گا اور لازم، کیونکہ اللہ کا قانون ہمیشہ کے لیے ہے کہ تم اپنا نیک عمل میرے سامنے پیش کرو گے جب تم مکمل بے بس ہوں گے، اور پھر میرے حوالے کیس کر دو گے، اور جب میرے حوالے تم کیس کر دو تو میں خود ہی پر حل نکالتا ہوں، اور حل نکالوں گا ایسا تمہاری عقل میں بھی نہیں آئے گا، وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، تمہارے گمان میں بھی نہیں آئے گا کیسے میں نے حل کر دیا۔ چاہے انسان کہتے سمجھے اور مسئلہ کس کن دو، فکری دور میں مسئلہ کس کن دو رہا، سمجھے اور کس کن دو مسئلہ، وہ یہ ہوتا ہے، سمجھ میں نہیں آیا مسئلہ کیسے حل ہو گیا کا مطلب اللہ وہاں اپنی خصوصی طاقت کا استعمال کر لیتے ہیں، وہاں عام قوانین فطرت، عام نیچر آف لا، وہ لا آف نیچر جو ہے وہ سائڈ